بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ابنه صدق اللہ. میرے محترم دوستو، قرآن مجید اللہ پاک کے ایسا کلام جس میں اللہ پاک نے ہر چیز کا تذکرہ فرمایا، کوئی تشنگی نہیں چھوڑی. ماقبل جو قوموں کا حالات ہوا، قومی جس حالت سے گزرے، جو کامیاب ہوئے ان کا تذکرہ اور ان کی وجوہات کیوں کامیاب ہوئے، جو ناکام ہوئے ان کی وجہ وجوہات کیوں ناکام ہوئے، اور پھر مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہو گئے. کیوں دوچار ہو گئے؟ کیا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں وہ قوم تباہی کے دانے پر پہنچ کر اللہ کے دائمی عذاب کے شکار ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اسے کسی نے سمجھایا نہیں؟ کیا اسے کسی نے آگاہ نہیں کیا؟ کیا ان قوموں کو کسی نے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات سے آگاہ نہیں کیا؟ کیا ان قوموں کو کسی نے اللہ کی پسند اور ناپسند سے آگاہ نہیں کیا؟ کیا وجہ؟ میرے محترم دوستو، قرآن ان واقعات سے بڑا ہے، قرآن ان واقعات سے بڑا ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں؟ اس کا طریقہ بتایا ہے. آنے والے وقتوں میں ان کا حال کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی، یہ تمام باتیں اللہ نے ذکر فرما دی. سورۃ ہود قرآن مجید کی ایک ایسے عظیم سورت ہے، اس کا نصف رکوع 11ویں پار سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً یہ سورت یوسف تک یہ جاتا ہے، اور تقریباً کم و بیش پونے پارے پر یہ سورت مشتمل ہے. اللہ نے اس سورت میں اقوام کا حال کیا فرمایا ہے. بڑی صاف گوئی سے اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے. کوئی اس میں ابہام نہیں چھوڑا کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں چھوڑی. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، آپ نے قوم کو دعوت دی 1000 سال تک، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال قبل، یعنی تقریباً 950 سال. یہ نہیں کہ ان قوموں کی زندگی 950 سال تھی، نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال. 3 نسلیں آپ نے دیکھے. ایک نسل کو سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، چلی گئی. دوسری نسل آ گئی، اس کو سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، چلی گئی. تیسری نسل کو سمجھایا، انہی کے اولاد کو سمجھایا. پھر عذاب جو اللہ کا آیا وہ تیسری نسل پہ آیا. آپ نے 3 نسلوں کو لگاتار سمجھایا. اللہ نے آپ کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی، مسلسل 3 نسلوں کو اس قوم کے سمجھاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اے نوح بس کشتی بنا دیجیے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم جیسے ترتیب بتائیں گے، نقشہ بتائیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ بنا دیجیے. حضرت جبرائیل صلاۃ السلام آتے تھے، سمجھاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں نچلا منزل جو پانی کے اندر ہوگا اس کو یوں بنا دیجیے، اور پھر دوسرا منزل جس پہ حیوانات مختلف قسم کے جو حیوانات بستے ہیں ان کا بسیرا ہوگا، کیونکہ اللہ کے عذاب میں پوری روئی زمین پر آنا تھا. ان کے لیے کیسی جگہ بنائی جائے وہ بنا دیجیے. اور تیسرا منزل جس پر انسانوں کا بسیرا ہوگا وہ کس انداز سے بنانا ہے اس سے بنا دیجیے. 3 منزلہ.
اگر آپ بزرگوں میں سے کوئی ہو جانتا ہو، پاکستان سے ایک سفینہ چلا کرتا تھا عمرہ کے لیے بھی اور حجاج کو لے کر، سفینہ حجاج اس کا نام تھا. ایک سفینہ عرفات ہوا کرتا تھا. وہ جب بنگال پاکستان کے حصہ تھا، بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، تو وہ مشرقی پاکستان سے سفینہ عرفات جایا کرتا تھا اور مغربی پاکستان سے سفینہ حجاج جایا کرتا تھا. بعینہ علماء فرماتے ہیں وہ کشتی بعینہ یہ سفینہ حجاج کے برابر تھا، اور اتفاقاً سفینہ حجاج کی بھی 3 منزلیں تھے. بعینہ یہ سفینہ حجاج کو سفینہ نوح کے طریقے کے مطابق بنایا گیا تھا. لیکن بہرحال اس میں حجاج سفر کرتے تھے، عمرے والے سفر کرتے تھے. حاجوں کا پہلے جہاز مجھے یاد ہے، اگرچہ بہت پرانی بات ہے اور شاید بچپن کی بات ہوگی یا جوانی میں قدم رکھتے اس وقت کی، کہ یہ 15 رمضان کو پہلا سفینہ حج کے لیے روانہ ہوتا تھا. اس لیے کہ ابھی تو ہوائی جہاز کا دور، اس وقت ہوائی جہاز کی سفر نہیں تھی، بس سفینوں میں جایا کرتے تھے. تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے وہ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہی میں اس کو مکمل کر دیا. اللہ نے فرمایا اے نوح، اس کے بعد اب اس قوم پر فلا تأسا، اس قوم پر ترس نہیں کرنا ہے. بس اس قوم پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب کسی کے لیے اللہ سے رحم کی بھیک نہیں مانگنی ہے. کسی کے لیے جو مسلمان ہو گئے، ایمان لائے، بس وہ اٹل ہے، اور جنہوں نے کفر کا راستے اختیار کیا بس وہ اٹل ہے. اب اس کے بعد نہ کسی نے ایمان لانا ہے، نہ جو وہ ایمان لائے ہیں چند گنے چنے افراد، 82 84 زیادہ سے زیادہ 88، یعنی 80 سے لے کر 90 تک اس کے بیچ میں تعداد ہے. ایک روایت 82 کی ملتی ہے، دوسری روایت 84 کی ملتی ہے، اور جمہور کے مطابق یہ تمام افراد 88 افراد پر مشتمل تھے جو مرد و عورت تھے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں آپ پر ایمان لانے والے 3 بیٹے، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے ہیں جو ایمان لائے. حام سے اللہ نے سفید فاموں کو چلایا. سفید فام جتنے ہیں، یہ سفید فام، گندم کو، یہ جتنے ہیں. اور سام سے اللہ پاک نے جتنے افریقی ہے سیاہ فام، یہ دوسرے بیٹے سے ان کی نسل چلی. یہ سفید فام یا ہم جیسے بر صغیر کے ہیں، یا ہم ایک ہی نوح علیہ السلام کی بیٹے کی اولاد ہے. دوسری بیٹی کا اولاد سے تمام سیاہ فام افریقی جتنے، سوڈان کے، ویتنام کے جتنے افریقی، وہ سب دوسرے بیٹی کی اولاد ہے. اور یافس سے اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کو پیدا کیا ہے. جتنی یاجوج ماجوج کتنی تعداد ہے. جب ایک دفعہ حضور صاحب علیہ وسلم قیامت کے دن فیصلہ جب ہوگا اللہ پاک کا تو جنت میں جانے کا، تو کس ترتیب سے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے فرمائیں گے جب فیصلے کی گھڑی آ جائے گی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں چلے جائیں گے. میں کہوں گا یا اللہ کتنی امتیوں کو لے کر میرے جنت میں جانا ہے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں 1 کو لے لیجیے. 1000 میں 999 کو چھوڑ دے، 1 کو لے لے. پھر دوسرے 1000 میں 999 کو چھوڑ دے، 1 لے لے. صحابہ اکرام ہل گئی، تھام گئی. یا رسول اللہ معاملہ کیسا ہوگا؟ 1000 میں 1. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پریشان مت ہو، گھبراؤ مت. 1000 تم میں، 999 یاجوج ماجوج میں. تو وہ ایک انسان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو جو بنایا، ان کی تعداد 1 انسان 999 وہ ہے. وہ بھی انسان، وہ کوئی اور یعنی اس سے نہیں بنے، ذات سے، کسی مٹی سے وہ بھی بنے. ہماری طرح ان کی پیدائش میں ان کا نسل چلا ہے. ہاں، کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے. ہاں، قد کے چھوٹے. اب اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ سب قد قامت کے چھوٹے ہیں. یا آپ کی تبت، یا آپ کی شنگائی، یعنی پورا چین لے لیجئے، جاپان، کوریا، یہ خطہ لے لیجئے. ان خطے کے بیچ میں کہیں اللہ نے ان کو معصور کیا ہے. اس کے ارد گرد یہ قومیں ہیں، خصوصاً چین، اس کے قرب و جوار میں کہیں کسی جگہ اللہ نے
ان کو روکا ہوا ہے اور اس وہاں ایسے ہیبت ڈال دی ہے کوئی قریب نہیں جا سکتا. بس یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ چین والے، تبت والے، یہ کوریا اور یہ جاپان والے، یہ قد میں یہ بھی چھوٹے ہیں، لیکن یہ شہری ہے، یاجوج ماجوج جنگلی ہے. ہم انسانوں بھی نہیں. وہ ایک تبلیغی جماعت اور ایک کارگزاری مجھے بھی آج بھی یاد ہے. میں ایک شب جمعے میں گیا تھا، ہمارے دفتروں میں کام کرتا تھا، اور سچ پوچھو تو یہ قاصد تھا جس کو میں اور آپ چپڑاسی کہتے. اللہ نے اس کو توفیق دے، 1 سال وہ تبلیغ میں نکلا اور اس کی پوری محنت افریقی کی جنگلات میں ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ 1980 کی بات ہے یا 81 کی بات ہے، اسی صدیقیہ مسجد میں وہ جماعت آئی، وہ کارگزاری سنا رہا تھا. آج بھی اللہ کے شان اس کی کارگزاری میرے ذہن میں ابھی بھی محفوظ ہے. پورے ان کے 1 سال کی کارگزاری جو اس نے افریقی کی جنگلات کی اس نے ذکر کی، ایسا انداز سے، بڑا سیدھا سادہ تھا. اب ایک دفتر میں قاصد چپڑاسی، اس کا کیا علم ہوگا، وہ کتنا تعلیم یافتہ ہوگا. سیدھا سادہ انداز تھا، لیکن ایسا تھا کہ پورے مجمع کو گویا سار زدہ کر دیا تھا. اس نے کہا ہم افریقی کے، یہ ایک بات ان کی یاد آ گئی مجھے کہ افریقی کے جنگل میں ہم ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ گاڑی رک گئی، ایک آدمی اترا اور ایک آدمی بیٹھ گیا. ہم نے آپس میں کہا، لوگوں سے پوچھا یہاں آبادی ہے؟ کہتے ہاں آگے جنگلوں میں آبادی ہے، وہاں کوئی جاتے بھی نہیں ہے. کہتے اس وقت ایک 5 منٹ سٹاپ تھا. ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یار یہاں پتہ نہیں کسی نے اللہ کے دن پہنچایا ہو گیا، کسی نے کلمے کی دعوت ان کو دی ہوگی یا نہیں. اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ ہم شہر کے ہیں، وہ جنگلی لوگ ہیں، ہم اس کے پاس نہیں جاتے، نہ اس سے بات کرتے، نہ وہ اس لائق ہے کہ ان سے بات کی جائے. جب وہ ریل گاڑی میں لوگوں نے یہ باتیں کی تو اس نے کہا ہم جماعت والوں کے دن میں یہ آیا، یار سب سے بہترین موقع، ہم آئی اسی دعوت کی، ہم اسی دعوت کے لیے آئے، آؤ اترتے ہیں. ہم اتر گئے، گاڑی چلی گئی. پورے ریلوے اسٹیشن پر خالی ہماری جماعت تھی. تو ابھی ہم کہاں جائیں، کس طرف جائیں، کوئی رہبر بھی تو نہیں ہے. اکثر ترتیب تو ہوتے ہے کہ محلے کا رہبر ہوگا تو آگے گشت کریں گے نا. رہبر کو علاقے کا بھی علم ہے، محلے کا بھی علم ہے، کہاں گشت کرنا ہے، کہاں جانا ہے، رہبر کے یہ کام ہوتے ہیں. لیکن یہاں رہبر بھی نہیں ہے. بس توکلت علی اللہ، دعا کی اللہ سے. جس طرح گشت سے پہلے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، دعا کیا جاتا ہے، ہم نے بھی اللہ سے دعا کی. ہم چل پڑے. جب گئے تو ہم لوگوں کو اپنی نظروں پہ دھوکہ ہونے لگا. کچھ لوگوں کو دیکھا، یا اللہ یہ بندر کی قسم ہے کہ انسان ہے، اب بات کرے یا نہ کرے. اب جانوروں میں انسانوں میں تمیز نہ رہے، تمیز نہیں. وہ بھی غاروں میں جا رہے، یہ بھی غاروں میں جا رہے. نہ کوئی مکان ہے، نہ رہنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے. وہ بھی درخت کے پتے اور درخت میں اگنے والی چیزوں کو جانور بھی کھا رہے، یہ بھی کھا رہے. لیکن کچھ اندازہ ہوا کہ ہے تو انسان، انداز حیوانوں کا ہے. کسی نے سمجھایا نہیں ان کو کہ بھئی انسان کیا ہوتے. کیسے بس توکل اللہ کر کے انہوں نے ہمیں دیکھا تو بھاگے. وہ جس طرح نہیں وہ بندر اپنے بچوں کو لے کر کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. بات سے بات نکلتی ہے، دیر نہیں ہو جائے گی، بس مختصراً یہ اچھی بات. تو مجھے یاد ہے یہ آخری دفعہ جب ہم گئے، حج کی بات ہے کہ عمرے کے حج کی، ساتھیوں نے کہا کہ صاحب غار ہیرا پر چلتے. میں اکثر حج سے پہلے ساتھیوں کو روکتا ہوں. میں کہتا ہوں نہ غار ہیرا جانا ہے، نہ غار ثور جانا ہے. یہ دونوں ہمارے حج کے فرائض واجبات میں نہیں ہیں. یہ مستحب عمل ہے، حسن کی محبت کا عمل ہے. ہاں حج کرنے کے بعد پھر جاؤ، اس لیے کہ ہم آئے حج کے لیے. اگر ابھی سے ہم غار ہیرا غار ثور جائیں گے، خدا نہ کرے وہ تو ایسے پہاڑی سلسلے اگر گر گئے، خدا نہ کرے ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی بدن میں، پھر تو حج نہیں کیا. تو اس لیے حج سے پہلے میں عام دستور ساتھیوں کے یہ ہوتے کہ میں سختی سے روکتا ہوں. نہیں جیسے کہ صاحب ساتھیوں نے کہا کہ ہیرا کے لیے جانا، میں اس کو بھی ٹھو کر دے، کسی نے نہیں جانا، کوئی نہیں جائے گا. تو جب حج ہو گیا کہ صاحب اب میں نے کہا اب جاؤ. تو ساتھیوں نے کہا صاحب غار ہیرا چلتے چلے. میں نے کہا صبح سویرے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھ کر جائیں گے. وہاں کے ایک ساتھی مولانا غلام رسول مینگر جو عزیز، اس نے مجھے کہا کہ سر جب بھی وہاں جانا ہو غار ہیرا پر، اپنے ساتھ بوتلیں پانی کے لے کر چڑھتے رہو. اور اس کے لیے چڑھنے کا بہترین طریقہ یہ کہ درود شریف پڑھتے ہوئے چڑھو، تھکاوٹ نہیں ہوگی. واقعی 100%
بہترین نسخہ ہے. کہیں تھکاوٹ والا سفر ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائے، خدا کی قسم تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. خیر ہم جب چلے تو واپسی میں جب آ رہے تھے تو اس عام راستے سے رکھ ہم ذرا دوسرے راستے سے نکلے. وہاں نکلے تو ہم نے بندروں کے غور دیکھے. اتنے بندر تقریباً کوئی 150 سے 200 کے قریب بندر ہمارے قریب آ گئے. ہم ساتھ 14-15 تھے، آ کر رک گئے. کسی نے بچہ اٹھائے تو اس نے بھی بچہ اٹھایا. سب ایسے کر رہے. یہ اپنے تشدید بات کر رہا. ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا تمہارے بسکٹ وغیرہ کوئی پھل ساتھیوں کے ساتھ تھے. میں نے کہا یہ میرے خیال مانگ رہے. وہ ڈبک ساتھیوں نے کھول دیا. کسی بندر کو ایک بسکٹ دیا، کسی کو دوسرا. لے کر چلتے بنے. ہرس نہیں تھا کہ یہ تو لے لیا دوسرا لے لو. وہ ہرس نہیں تھا. کسی کو پھل دیا، کسی کو بوتل پانی دیا، کسی کو کیا دیا. سب چلے گئے. اب حیرت کے مارے وہاں قریب ایک دکان تھے، ہم اس پر آ گئے، وہ اسی غار ہرا کے قریب. میں نے کہا یار بندر جبل نور پہ. کہتے ہیں ہاں یہ تو آپ نے بہت کم دیکھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. میں نے کہا تکلیف نہیں دیتے، کسی آ جاتے، کبھی روٹی کا ٹکڑا مانگتے، کوئی بسکٹ ہم دے دیتے، چلے جاتے. میں نے کہا غار ہرا پہلے وہی نازل ہوئی، یہ تو ہوتے غار کی تلاش میں. انہوں نے مجھے کہا جی صاحب خدا کی قسم قریب آ کر، جیسے غار ہرا یہ یہاں تک آ جاتے، دائیں بائیں منتشر ہو جاتے، قریب بھی نہیں جاتے. جانتے ہیں جانور ہوتے ہوئے کہ یہ مقدس مقام اللہ کے کلام کی پہلی وہی نازل ہوتی ہے. کوئی غار ہرا کے قریب نہیں جاتا. کہتے آج تک کہتے کئی راتیں ہم یہاں گزار لیتے. ہمارے قریب اس وقت آتے جب یہ کھانے پینے کی طلبگار ہوتے، پھر چلے جاتے. کبھی رات کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی. کبھی غار ہرا کے قریب جانا تو دور کی بات ہے. جس مقام پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں بالکل وہ جبل نور کو اوپر گئی. کہتے اس مقام کے پاس بھی نہیں آتے. غار ہرا تو اس کے نیچے متصل. سبحان اللہ. وہ نظارہ ہم نے دیکھا تو ایک عجیب سی، اس میں بھی اللہ نے جو بچوں کی محبت ڈالی. اب جب لے لیتے آدھا کر کے، آدھا خود کھاتے، آدھا بچوں کو دے دیا. شفقت ہر مخلوق میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بندر بھی تھے اور انسان بھی تھے، طریقہ ایک ہی تھا دونوں کا. ایک قسم کے بچے اٹھائے تھے، ایک قسم کا. نہ کوئی لباس جانتے تھے نہ کبھی سے. کہتے سب سے پہلے تو ہم نے ساتھیوں کو کہا، بس مشورہ کیا کہ یار پہلا کام یہ کرتے کہ جتنے ہمارے کپڑے ان کی خواتین میں بانٹتے ہیں، مردوں کو چھوڑ دیتے، خواتین میں بانٹتے. کسی ہم نے شلوار یا جو ہمارے پاس جتنا تو سوائے اپنے وجود کا وہ ایک جوڑا نہیں دیا، باقی سب ہم نے بانٹ لیے. لیکن وہ اتنی کثرت کے ساتھ تھے. ہم نے دعوت شروع کی، گد شروع کیا. اپنی نگاہوں کا، واقعی نگاہوں کی حفاظت کی تھی ادھر ایک امتحان تھا. پتہ چلتا تھا کہ نگاہ کی حفاظت کیا ہے. ہاں یاقوت بازار میں نگاہ کی حفاظت بہت آسان ہے. ہاں لیکن اس مقام پہ پتہ چلے جب بالکل برہنے کی حالت ہو، پھر پتہ چلتا نگاہ کی. کہ اس میں محنت کی. ہم نے 40 دن ان لوگوں کے ساتھ گزارا اور اللہ نے بہت سو کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا، کلمہ جاری ہو گیا اور انہوں نے پڑھ لیا. یا اللہ میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں دعوت تبلیغ میں کیا کہا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا جانیں یہ کہاں محنت کر رہے ہیں، کہاں اللہ کی. بڑی بات یہ کہ ان کا وہ سوشل میڈیا نہیں ہے کہ اس کی وہ کرے. ہم نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اتنے وہ نہیں ہے ان کے پاس. بس اللہ کی محبت سے سرشار جاتے ہیں، اللہ کی محبت کی دعوت دیتے ہیں. کتنے لوگ ایمان لایا حساب بھی نہیں ہے، حساب بھی نہیں رکھتے. کتنے لوگوں نے ایمان لایا کوئی حساب نہیں ہے، بس وہ نیکی کر دریا میں ڈال والی بات. سبحان اللہ. کہاں تک ان لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی بات پہنچائی. بہرحال اللہ نے کوئی جگہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اللہ کی بات پہنچانے والے نہیں پہنچے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن کسی قوم کے یہ عذر نہیں چلے گا یا اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، یہ عذر نہیں چلے گا. ہر قوم میں اللہ نے سمجھانے والا بھیجا، ہر دروازے پر کلمے کی دعوت دینے والا اللہ نے پہنچا دیا الا ماشاء اللہ. لیکن ہر دروازے پر پہنچے. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے تو رحم دلی کی انتہا کر دی، اللہ نے اپنی رحمت کی انتہا کر دی. اب جو ایمان اپنے اختیار سے نہیں لاتا،
اگر وہ اللہ کے عذاب کی شکار ہوتے تو آپ بتائیں اللہ ظالم ہو گئے یا وہ خود ظالم؟ اب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی نام، اب کشتی چل پڑی، کوفہ کے تنور میں پانی نمودار ہوا، حالانکہ پانی کنویں میں آتا ہے لیکن وہاں نشانی تھی اللہ کے عذاب کی، وفار التنور، اے نوح اس تنور کو دیکھتے رہو، یہ تنور جب پانی سے بھر جائے سمجھ لینا اللہ کے عذاب کی آمد ہو گئی۔ حالانکہ تنور میں پانی نہیں آتا، روٹیاں پکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے عذاب کی نشانی یہ ہوگی وفار التنور، تنور میں پانی نمودار ہوگا، بس سمجھ لیجئے کہ بس اس وقت کشتی میں سوار ہو جانا بس۔ اب پانی پر اوپر سے 6 مہینے لگاتار بارش برستا رہا، اور زمین کو بھی اللہ نے فرمایا پانی جتنا تیرے اندر ہے باہر نکال دو، بادلوں سے کہا جتنا پانی تم میں ہے برسات ہو آج۔ کشتی چل پڑی، دیکھا تو کنعان جا رہا ہے، ڈبکی کھا رہا ہے اوپر نیچے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے، نوح نبنا پکارا اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی مت بنو۔ اتنا نافرمان، اتنا کفر سخت۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا باجان اپنی کشتی کو سنبھالو، میں غوطے میں ماہر ہوں، بس اس پہاڑ تک مجھے پہنچنے دو، میں اس پہاڑ پر پہنچ جاؤں پھر چڑھ جاؤں گا، پھر اس چھوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پھر اپنے رب سے کہنا ذرا چھوٹی پر پانی پہنچا کر دکھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کسی کو بھی پناہ نہیں ملے گی سوائے اس کی جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، باپ کا مشفقانہ اصرار، بیٹے کا باغیانہ جواب، سلسلہ جاری تھا کہ دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک موج طوفان کا بھیج دیا، اور اس موج نے کنعان کو جو اٹھایا ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام دیکھتے رہے کہ بیٹا کہیں نظر آئے تو پھر دعوت دے دو، بیٹا نظر نہیں۔ ونادى نوح الرب، چیخیں نکل گئی نوح علیہ السلام، قال یا بنی، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے میری نگاہوں کے سامنے، اے اللہ تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے اہل۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ یا اللہ میرا خون، میری بیوی نے اس کو جنم دیا، میرے آغوش میں پلا، میرے آنگن میں کھیلا بڑا ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ تیرا اہل نہیں ہے، انہو لیس من اہلک۔ اللہ نے فرمایا نوح سنو، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تم جیسا نہیں۔ کیا مطلب فیصلہ عمل پر ہوتا ہے؟ یا پھر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فیصلہ اس کی بنیاد پر ہونا ہے، یہ نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے دیکھ لو، یہ کس کی وطن سے ہے دیکھ لو، یہ گورنر پنجاب ہے، جی جی کون؟ میں گورنر پنجاب۔ اللہ فرمایا عمل کیا لے کر آئے؟ کون؟ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ عمل کیسا ہے؟ یہ نہیں چلے گی کہ میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، بادشاہ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا، یہ دنیا کے سکے ہیں، اللہ کے ہاں سکہ جو چلے گا اعمال کا سکہ چلے گا۔ آج ہر انسان کے پاس موقع ہے، خوب سے خوب عمل بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میرے محترم دوست بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اب اسی کوشش کیجیے، تیاری کیجیے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ خدا کی قسم رمضان میں ہم عمل کر کے بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا، اللہ نہیں بھولے گا۔ ہم قرآن کی تلاوت کر کے بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا۔ ہم روزہ رکھ کر سحور افطار کر کے اچھے عمل کر کے بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا۔ ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کر بھول جائیں گے، کس کو دیا تھا، کہاں دیا تھا، اللہ نہیں بھولے گا۔ ایک ایک چیز کا اجر اللہ دے گا، اور قیامت کے دن فیصلہ اسی پر ہونا ہے۔ اگر کنعان نوح کا بیٹا ہوتے ہوئے ناکام ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور قریبی رشتہ اور کوئی نہیں۔
یہ رشتہ داری یہ کام نہیں آئیں گے تو عمل صالح کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام حضرات مل کر